Assalamu alaikum. Myself Asadullah Sad and you are watching Be Master in English. Dear viewers, آج ہم انگلش گرامر کے ایک اور لیسن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور یہ لیسن آبجیکٹ کے بارے میں ہے کہ آبجیکٹ کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. So let's begin the lesson. Dear listeners, آبجیکٹ کو اردو میں مفعول کہا جاتا ہے اور انگلش میں آبجیکٹ کی 3 ٹائپس ہیں. نمبر 1 ڈائریکٹ آبجیکٹ، نمبر 2 انڈائریکٹ آبجیکٹ، نمبر 3 آبجیکٹ آف اے پریپوزیشن. تو اب ان میں سے پہلا ڈائریکٹ آبجیکٹ، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیز یا شخص جو کسی ایکشن اور عمل کے اثر کو قبول کرے اسے ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. آپ آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ جس کے لیے وہ ایکشن لایا گیا ہو، جس کے لیے وہ ایکشن واقع ہوا ہو، اسے ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. اور سنٹینس میں ڈائریکٹ آبجیکٹ کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ورڈ کیا اور کس کو کے جواب میں واقع ہو جائے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہیں. ایگزامپلس دیکھیں، اس سے آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. دا ڈاگ چیزڈ اٹس ٹیل، کتے نے اپنے دم کا پیچھا کیا. تو یہاں چیز کا ایکشن، چیز کا ورب ٹیل کے لیے آیا ہے، تو یہ ٹیل چیز کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اگر آپ نے معلوم کرنا ہو کہ اس سنٹینس میں ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے تو آپ سوال کریں کہ کتے نے کس کا پیچھا کیا، تو جواب آئے گا ٹیل، دم کا پیچھا کیا. تو یہ ٹیل کس کا کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، اسی لیے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. دوسرا ایگزامپل دیکھیں، احمد ریڈس اے بک ایوری ویک، احمد ہر ہفتے ایک کتاب پڑھتا ہے. تو اب یہاں پر ریڈ یہ ایکشن ہے، یہ ورب ہے اور یہ آیا ہے بک کے لیے، تو یہاں بک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے ریڈس کا. اگر آپ نے اس سنٹینس میں جاننا ہو کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کون سا ہے تو آپ سوال کریں کہ احمد ہر ہفتے کیا پڑھتا ہے، تو جواب آئے گا بک. تو یہ بک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ یہ کیا کے جواب میں واقع ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پر انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. انڈائریکٹ آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یا چیز کہ جس کے لیے ڈائریکٹ آبجیکٹ آیا ہو، یا آپ یوں کہیں کہ جو ڈائریکٹ آبجیکٹ کو حصول کریں اور ریسیو کریں، اسے ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ آبجیکٹ. انڈائریکٹ آبجیکٹ کو سنٹینس میں معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ورڈ کس کے لیے کے جواب میں آئے گا وہی انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. ایگزامپلس دیکھیں، پلیز گیو حماد دا گلاس، حماد کو گلاس دینا. اب یہاں پر دا گلاس ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور اسے ریسیو کیا ہے حماد نے، جو کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور دا گلاس یہاں پر حماد کے لیے آیا ہے. اب اگر اس سنٹینس میں دیکھنا ہو کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کون سا ہے تو آپ سوال کریں کہ اس سنٹینس میں دا گلاس کس کے لیے آیا ہے، تو جواب آئے گا حماد کے لیے. تو حماد یہاں پر انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. دوسری ایگزامپل دیکھیں، دے ٹولڈ اس دس نیوز، انہوں نے ہمیں یہ خبر بتائی. تو اب یہاں پر اس جو کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اس نے ریسیو کیا ہے دس نیوز کو، جو کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے ٹولڈ ورب کا. تو یہاں پر اس انڈائریکٹ آبجیکٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے معلوم کرنا ہو کہ اس سنٹینس میں انڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے تو آپ پوچھیں کہ دس نیوز کس کے لیے واقع ہوا ہے، کس کے لیے آیا ہے، تو جواب میں آئے گا کہ اس کے لیے آیا ہے. تو اس ہمارا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہو جائے گا.
تیسرا ایگزامپل دیکھیں، آئی سینڈ دا کمپنی این اپلیکیشن فار دا جاب، کہ میں نے جاب کے لیے ایک اپلیکیشن کمپنی کو سینڈ کی۔ اب یہاں پر کمپنی یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے جس نے ریسیو کیا ہے، جس نے لیا ہے اپلیکیشن کو، جو کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے سینڈ کا۔ اگر آپ نے یہاں پر معلوم کرنا ہو کہ اس سینٹینس میں انڈائریکٹ آبجیکٹ کون سا ہے، تو آپ سوال کریں کہ جاب کی اپلیکیشن کس کے لیے واقع ہوئی، کس کے لیے آئی، تو جواب میں آئے گا کہ کمپنی کے لیے آئی، تو کمپنی یہاں انڈائریکٹ آبجیکٹ ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ناؤن پریپوزیشن کے بعد واقع ہو تو اسے آبجیکٹ آف پریپوزیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ناؤن سے پہلے پریپوزیشن واقع ہوتا ہے اور وہ پریپوزیشن اس ناؤن کو پچھلے ورڈ سے ملاتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیں، دا بک از آن دا ٹیبل۔ اب یہاں پر ٹیبل ناؤن ہے اور اس سے پہلے پریپوزیشن آن آیا ہے جس نے ٹیبل کو پچھلے ورڈ دی بک سے ملایا ہے۔ دوسرا ایگزامپل دیکھیں، آئی گو ٹو ورک بائی کار۔